بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. یہاں سعودی عرب میں اللہ کے فضل و کرم سے خادم الحرمین شریفین ملک سلمان حفظہ اللہ کی جانب سے گزشتہ چند ایام قبل ایک سرکولر جاری ہوا، جو کہ یہاں سعودی عرب میں اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ اس میں دعوت یہ دی جاتی ہے مسلمانوں کو کہ سعودی عرب میں فلانے دن فلانی تاریخ کو نماز پڑھائی جائے گی بارش کے لیے، جسے نماز استسقاء کے نام سے جانا جاتا ہے. نماز استسقاء دراصل ایک خاص نماز کا طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی، جب بارش کی کمی ہوتی تھی یا سبزیاں سوکھنے لگتی تھیں یا جانور مرنے لگتے تھے پانی کی قلت کی وجہ سے، اور انسان بھی پریشانی سے گزرتے تھے، تو ایسی صورت میں قحط سالی کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عیدگاہ تشریف لے جاتے، مدینہ منورہ سے باہر نکلتے اور نماز استسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے. وہی طریقہ یہاں سعودی عرب میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں تقریباً 40 سال سے دیکھ رہا ہوں، اور مختلف بادشاہوں کے ادوار سے میں نے الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، اور ہر بادشاہ اپنے دور میں لوگوں کو جب انہیں یا عوام کو یا یہاں کی زمینوں کو بنجر پڑ جاتی ہیں اور بارش کی کمی محسوس ہوتی ہے، اس وقت بادشاہ یا حکمران اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ تمام مساجد میں نماز استسقاء ادا کی جائے. نماز استسقاء کی یہ مسنون رکعتیں 2 رکعتیں کس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، اس مختصر سے ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں نماز استسقاء کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوا کرتی تھی تو اپنے کپڑے سمیٹ کر اپنے جسم پر بارش کے قطرے لیا کرتے تھے. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ابھی نازل ہو رہی ہے اور یہ رحمت ہے. تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رحمتوں سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سعودی عرب میں یا مسلم ممالک کے جہاں پر بھی جانور اور انس بسے ہوئے ہوں، چاہے وہ ہندوستان، پاکستان، امریکہ، بنگلہ دیش، کہیں بھی ہوں، اللہ رب العالمین قحط سالی سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی برکھا ہم سب پر برکھانی یا برسنا شروع فرما دے. اب میں لے کر جاتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب. ان سے سوال کیا جا رہا ہے نماز استسقاء کے بارے میں. کیفیت صلاۃ الاستسقاء پوچھا جا رہا ہے کہ نماز استسقاء کیسے پڑھی جاتی ہے. صلاۃ الاستسقاء مثل صلاۃ العید، بالکل نماز عید جس طریقے سے آپ پڑھتے ہیں نا، عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی، اسی طریقے سے یہ پڑھنی ہے. آپ 2 رکعت پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع یدین کرتے ہوئے 7 تکبیریں کہیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے آپ 5 تکبیریں پڑھیں گے. 7 اور 5 یہ ہو گئی ہیں 12 تکبیریں. اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب امام سورہ فاتحہ پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اس وقت آپ کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، نماز استسقاء ہو، نماز کسوف و خسوف ہو، نماز عیدین ہو، فرض نماز ہو، یا نماز جمعہ ہو، یا صلاۃ قیام اللیل ہو، نماز تہجد جس کو کہا جاتا ہے تراویح،
کوئی بھی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اگر امام کے پیچھے، تو آپ کو سورہ فاتحہ جیسے امام پڑھتا ہے اسی طریقے سے سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ تکبیرۃ الاحرام 7 تکبیریں آپ کو کہنی ہیں۔ ثم آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پھر امام کو قرات کرنی چاہیے۔ ثم یرکع، پھر اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت پڑھ لی ہے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت ملا دی ہے، پھر رفع دین کرتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور پھر رکوع سے سر اٹھائیے، اور پھر آپ سجدے میں چلے جائیے۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیے، مثل صلاۃ العید، بالکل مثل صلاۃ العید۔ پھر اس کے پہلے جب آپ قرات سے پہلے 5 تکبیرات شیخ فرما رہے ہیں آپ کو کہنی ہے، اللہ اکبر، رفع دین کرتے ہوئے، ثم اقرأ فاتحہ، پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قرآن کریم جو آپ کو یاد ہو یا قرآن کریم امام پڑھتا ہے، پھر آپ سجدے میں جائیں، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں، اور پھر تشہد میں جس طریقے سے فرض نماز میں تشہد میں بیٹھا جاتا ہے تشہد پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، دعا اور ذکر و اذکار کریں، اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں۔ یہ بالکل عید کی نماز کی طریقے کی نماز ہے۔ پھر اس کے بعد امام خطبہ دیتا ہے، جس طریقے سے عید کی نماز کا خطبہ ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے اس استسقاء کا بھی خطبہ ہے، جو کہ حرم میں بھی اور یہاں سعودی عرب کی مساجد میں دیا جائے گا۔ اللہ کرے اس طرح کی سنتوں کا اہتمام جس طریقے سے سعودی عرب میں خادم الحرمین شریفین کی طرف سے اور یہاں کی وزارت کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں لوگوں کو، مسلمانوں کو، اللہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ فضا عام کر دے۔ یہ وہ خطبہ ہے جس میں اب میں آپ کو سماحتی شیخ عبدالعزیز بن باز نے جو بیان یہاں پر فرما رہے ہیں، چند چیزیں آپ کی خدمت میں حدیثوں کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جمعے کے دن ممبر پر اسنا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کے لیے دعا کی تھی وہ یہ ہے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ ہم کو پانی دے، ہم پر پانی کی برکھا برسا دے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں پانی دے، اے اللہ ہم کو پانی پلا، اے اللہ ہمیں پانی عطا فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمیں پانی عطا فرما۔ یہ نماز استسقاء کے بارے میں مفصل احادیث یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر بارش طلب کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے، اور صحابہ کرام کو 2 رکعتیں نماز استسقاء پڑھائی، اور بلند آواز سے اس میں آپ نے قرات کی۔ صلاۃ استسقاء میں، نماز استسقاء میں جہری قرات ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور ان دونوں رکعتوں میں آپ نے جہری قرات فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ رہے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، اے اللہ ہمیں سیراب کر ایسی بارش سے جو ہماری فریاد رسی کرنے والی ہو، اچھے انجام والی ہو، سبزہ اگانے والی ہو، نفع بخش ہو، ضرر رسا ہو، جلد آنے والی ہو، تاخیر سے نہ آنے والی ہو۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دراز کیے اور دعا کی، حتیٰ کہ آپ کی بغلیں دکھائی دیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی پشت آسمان کی طرف تھی، اور اس حال میں کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صحیح مسلم فتویٰ یہی ہے، اور انہوں نے بھی
تفسیر سے یہی کہا ہے کہ مذکورہ ناموں کو قرآن مجید کے آغاز میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نہیں ہے جو کہ ہمارے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں اور قرآن مجید کو ہر طرح غیر قرآن کے اضافے سے دعا کرنے لگے جائے جیسے کہ چادر آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بخاری اور مسلم اور نسائی ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ نے خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے، سنت کے منہج کو اپنانے والا بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بارش دیکھتے تو اس دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ اللہ یہ بارش ہمارے لیے نفع بخش فرما دے، اے اللہ یہ بارش ہمارے لیے نفع بخش فرما دے۔ اور انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہوتی تو اپنا کپڑا سمیٹ لیتے کہ بدن پر پانی کے قطرے گر سکیں۔ اس کی بابت دریافت کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بارش ابھی اپنے پروردگار کے یہاں سے آئی ہے، یہ بارش ابھی اپنے پروردگار کے پاس سے آئی ہے۔ تو یہاں یہ اس حدیث کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ بارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رحمت ہے اس لیے وہ رحمت کے قطرات آپ نے اپنے جسم پر ڈالے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں نمازیں پڑھنا مسنون عمل ہے، اور بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں، ہمیں سعودی عرب میں خاص طور پر نفع بخش بارش فرما دے۔ اللہ رب العالمین اس بارش کا نزول فرما جو کہ جس کے اندر اس بلد کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے خیر، جانوروں کے لیے خیر، اور چرند پرند کے لیے خیر، اور باغات کے لیے، کاشتکاری کے لیے، کسانوں کے لیے، سب کے لیے خیر ہو۔ اور اللہ رب العالمین اس بارش میں اللہ تعالیٰ جو بیماریاں ہیں ان کو بھی ختم فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ براہ کرم اگر ایسا موقع کبھی آپ کے شہر میں ہو، قحط سالی سے آپ لوگ گزر رہے ہوں، تو صلاۃ استسقاء نماز عید کی طرح سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور آپ تک یہ بات اگر ہم صحیح طور پر پہنچا رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھنے کے بعد اگر اس کے اجر میں شریک ہونا چاہتے ہو تو براہ کرم اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك